تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے آپ نے ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کیا، خرید و فروخت میں ہمیں گائیڈ کیا، نکاح و طلاق کے حکام میں ہمیں گائیڈ کیا، وراثت کے حکام میں ہمیں گائیڈ کیا، حکومت کیسے چلانی ہے اس میں ہمیں گائیڈ کیا، طہارت کے حکام میں ہمیں گائیڈ کیا۔ آج دنیا میں صفائی کی باتیں ہو رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طہارت کے حکام بیان کیے ہیں جب صفائی اور ستھرائی کے لفظ سے لوگ واقف نہیں۔ میں مدرسے میں جب گیا نا تو ہم نے جب کتاب شروع کی، فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے قدوری، یعنی جو اسلامک لاز ہے نا، جو بعد میں فقہاء نے پورے اسلام کے قوانین کو مرتب کیا نا، بھائی ترتیب سے اس کو جمع کیا۔ بھائی تو ترتیب جب دی جاتی ہے نا اسلامی قانون کو، اس میں سب سے پہلے طہارت کے ابواب آتے ہیں، یعنی اسلام کے جو قوانین شروع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ صفائی ستھرائی سے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ دنیا میں کوئی وکیل کو کہے کہ یار اس ملک کا قانون میرے سامنے لا کے رکھو، قانون کی کتابیں، تو آپ کا کیا خیال ہے صفائی سے شروع ہوگی؟ وہ ہے بھائی، صفائی بھی ایک چیپٹر ہوگا اس میں کہ کوئی کچرا پھینکے تو اس پہ یہ جرمانہ ہوگا، کہیں صفحہ نمبر 356 پہ جا کے کوئی شیخ ہوگی۔ حضرات فقہائے کرام نے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جو 4 بڑے بڑے فقہاء تھے جنہوں نے اسلامک لا کو مرتب کیا یا کروایا، تو ان میں جب اسلامی قانون کو کتابی شکل میں ریٹن فارم میں لایا گیا ہے تو تمام فقہاء، تمام علماء جو لا اور قانون کی ابتدا کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ کتاب الطہارہ، صفائی کا باب۔ یہ بھائی سارے ایک جیسے کیوں سب کتاب الطہارہ سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام میں سب سے پہلی چیز جو نظر آئی وہ کیا تھی؟ تو صفائی ستھرائی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل اور طہارت کا حکم دیا جاتا ہے، باقی احکام بعد میں۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ، آپ پڑھیے، اور پھر حکم دیا جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے۔ تو حضرات فقہاء نے دیکھا کہ جہاں بھی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہا ہے یا اسلام کے احکام کو ہم فالو کرنا شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ طہارت۔ یار یہ سینس 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت جو نہ لکھنا جانتی ہے اور نہ پڑھنا جانتی ہے، ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئی، جن کا تعلیم اور تہذیب اور تمدن سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ آپ کا پیغام نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ میسنجر آف گاڈ ہے، یہ خدا کا پیغام۔ دیکھو آپ کے پاس ایک سادہ سا شخص آیا جو ایک پیپر پہ بڑا بہترین اس نے مضمون لکھا، بڑا خاندانی مضمون لکھا۔ آپ نے مضمون پڑھا، آپ نے دیکھا یار کیا رائٹنگ بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑے القاب اور آداب کے ساتھ ایک بڑی تمیز سے اس نے ایک ٹاپک پہ کلام کیا ہے۔ تو لیکن آپ نے اس کا ڈریس دیکھا کہ بھائی یہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر تو نہیں لگ رہا، ڈریس سے عام سادہ سا ڈریس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یار شاید کوئی بڑا پروفیسر اور ڈگریاں پوچھی تو کوئی ڈگری بھی اس کے پاس نہیں ہے، انکوائری کے پتہ چلا بھائی یہ تو گاؤں کا رہنے والا ہے، تو آپ فوراً اندازہ لگا لو کہ بھائی یہ اس کا، بولے نا، یہ اس نے نہیں لکھا، یہ اس کا مضمون نہیں، یہ اس کو کسی نے دیا ہے۔ یہی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے نا، ان تعلیمات کو دیکھ کے صاف پتہ چل جاتا ہے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ